پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک عظیم سلطنت پر ایک بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کا بہترین گھوڑا استبل سے بھاگ گیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو گھوڑا تلاش کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی گھوڑے کو تلاش کرتے کرتے جنگل میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، لیکن سپاہیوں کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہاں جنگل میں کوئی گھوڑا دیکھا ہے؟ انہیں کوئی جواب نہ ملا۔ انہوں نے کچھ دیر رک کر پھر سوال کیا۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہ ملا۔ سپاہیوں نے تیسری مرتبہ پھر پوچھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس شخص نے دائیں جانب سلام پھیرا۔ سپاہی یہ سمجھے کہ ہمیں اشارے سے بتا رہا ہے کہ اس جانب دیکھو۔ وہ دائیں جانب گئے تو گھوڑا مل گیا۔ سپاہی خوش ہو گئے اور انہوں نے اپنی طرف سے اندازہ لگایا کہ یہ شخص کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے، جس نے بغیر دیکھے مراقبہ کر کے ہمیں بتایا کہ گھوڑا جنگل میں دائیں جانب گیا ہے۔ کچھ عرصہ مزید گزرا۔ بادشاہ کے سونے کے برتن محل سے چوری ہونا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے پھر سپاہیوں کی دوڑ لگوائی کہ برتن تلاش کر کے لاؤ۔ اگر ناکامی ہوئی تو سخت سزا ملے گی۔ سپاہی پریشان ہو گئے۔ اچانک ایک سپاہی کو جنگل والا آدمی یاد آ گیا، جس نے گھوڑا ڈھونڈنے میں مدد کی تھی۔ اس نے بادشاہ کو جنگل والے شخص سے متعلق بتایا کہ وہ کوئی بہت بڑا ولی ہے۔ اس نے گھوڑے سے متعلق بھی ہماری رہنمائی کی تھی۔ اگر وہ چاہے تو آپ کے برتن بھی ڈھونڈ کر دے سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پیش کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی اسے دربار میں لے آئے۔ بادشاہ نے برتنوں کی چوری سے متعلق بتایا اور اسے حکم دیا کہ وہ برتنوں سے متعلق بھی بتائے کہ برتن کون چوری کر رہا ہے۔ اس نے بادشاہ سے بہت کہا کہ حضور، آپ کے سپاہیوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں کوئی ولی نہیں ہوں، ایک عام سا آدمی ہوں۔ سپاہیوں نے اصرار کیا کہ نہیں جناب، یہ اپنی ولایت چھپا رہا ہے۔ اس نے جنگل میں ہماری مدد کی تھی۔ بادشاہ تو پھر بادشاہ ہوتا ہے۔ اس نے اسے وارننگ دے دی کہ اگر کل صبح تک تم نے برتنوں کی چوری سے متعلق نہ بتایا تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا۔ موت کے خوف سے رات کے وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے مناجات شروع کر دی کہ یا اللہ، مجھ پر رحم فرما اور چور کو سامنے لے آ۔ چور اصل میں محل کا ایک ملازم تھا۔ اس نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ جس ولی کے ذمے بادشاہ نے چور کو پکڑنے کا کام لگایا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ولی صاحب اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں۔ اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ شخص مناجات کے ذریعے چور کا پتہ نہ لگا لے۔ وہ فوراً جا کر مناجات کرتے شخص کے پاؤں میں گر گیا کہ محترم، آپ اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ آپ میرے متعلق بادشاہ کو کچھ مت بتائیے گا، برتن میں نے ہی چوری کیے ہیں۔ اس غیبی مدد کے ملتے ہی ولی صاحب شیر بن گئے اور چور کا کان پکڑ کر پوچھا کہ بتاؤ کہاں چھپائے ہیں برتن۔ چور نے بتایا کہ قبرستان میں بوڑھے درخت کے نیچے دفن کیے ہوئے ہیں۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے ولی کو دربار میں طلب کیا اور برتنوں سے متعلق پوچھا۔ ولی صاحب نے بادشاہ کو بتا دیا۔ ولی صاحب نے بادشاہ کو بتایا کہ جناب، آپ کے برتن فلاں جگہ پر دفن ہیں۔ بادشاہ نے سپاہی بھیجے اور واقعی کچھ دیر کے بعد سپاہی برتن تلاش کر کے لے آئے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس شخص کو شاہی ولی کا خطاب دے دیا اور اسے کہا کہ آج سے تم یہیں محل میں رہو گے۔ شاہی ولی بڑا پریشان ہوا کہ ابھی تو اتفاقاً یہ معاملہ حل ہو گیا ہے، آگے جا کر لازمی بادشاہ کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے پلے کچھ نہیں ہے۔ اسی پریشانی میں دن گزرتے رہے۔ پھر ایک دن بادشاہ کے ہاں پڑوسی ملک کا بادشاہ مہمان ہوا اور بادشاہ نے اس کے سامنے اپنے شاہی ولی کا ذکر کیا اور اس کی بڑی تعریفیں کی۔ پڑوسی ملک کا بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور اس سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ بادشاہ نے شاہی ولی کو طلب کیا۔ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے ٹہلتے ہوئے شاہی ولی سے بطور امتحان پوچھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کیا چیز پی ہے۔ شاہی ولی صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ آج تو کام سے گئے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ پڑوسی ملک کے بادشاہ صاحب ٹہل رہے ہیں اور جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچانک شاہی ولی صاحب نے دیکھا
کہ ٹہلتے ٹہلتے پڑوسی ملک کے بادشاہ کا پاؤں زمین پر گرے ہوئے مشروب پر پڑنے لگا ہے۔ شاہی ولی نے زور زور سے آواز لگائی، حضور مشروب، حضور مشروب۔ ولی صاحب نے تو مشروب کی آواز اس لیے لگائی کہ بادشاہ کا پاؤں زمین پر گرے ہوئے مشروب پر آ کر کہیں بادشاہ گر نہ جائے، اور بادشاہ یہ سمجھا کہ اس نے میرے سوال کا جواب دیا ہے، کیونکہ کچھ دیر پہلے دونوں بادشاہ باتیں کرتے ہوئے مشروب پی رہے تھے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر ولی صاحب کو گلے لگایا اور انعام دیا۔ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے بھی خوش ہو کر اپنے گلے کا ہار تحفے کے طور پر شاہی ولی صاحب کو عنایت کر دیا۔ ولی صاحب اس زبردست اتفاق پر خوش بھی ہوئے اور پریشان بھی ہوئے۔ پریشانی اس بات کی کہ آج تو بچ گئے، آئندہ پتہ نہیں کس طرح کے امتحان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شاہی ولی صاحب کا ایک ایک دن بڑی پریشانی اور ڈپریشن میں گزرنے لگا کہ کسی بھی وقت بادشاہ کی طرف سے نئی فرمائش نہ آ جائے۔ اسی ڈپریشن میں ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ میں بادشاہ کو برے دربار میں تھپڑ مارتا ہوں، یا تو بادشاہ اس بدتمیزی پر مجھے فوراً قتل کرنے کا حکم دے دے گا اور یہ روز روز مرنے سے بہتر ہے، یا مجھے اپنے دربار سے نکال دے گا۔ ولی صاحب گئے اور جا کر بادشاہ کو برے دربار میں تھپڑ رسید کر دیا۔ بادشاہ کا تاج سر سے اتر کر دور جا گرا۔ بادشاہ اور درباری حیران کہ یہ کیا ہوا ہے۔ حیرانی کے لمحات گزرے تو بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گستاخ کو پکڑو اور سرک قلم کر دو۔ اتنے میں وزیر جو بادشاہ کا تاج اٹھانے کے لیے جھکا ہوا تھا، اس کی چیخنے کی آواز آئی، بادشاہ سلامت، سانپ۔ بادشاہ وزیر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ تاج میں سانپ لپٹا ہوا ہے۔ غصے کی جگہ خوشی نے لے لی۔ بادشاہ سمجھا کہ ولی نے اصل میں مجھے تھپڑ نہیں مارا، بلکہ تاج گرانے کے لیے ہاتھ چلایا تھا تاکہ تاج میں بیٹھا ہوا سانپ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر ولی صاحب کو انعاموں کرام سے نوازا، اور ولی صاحب اس اتفاق پر مزید پریشان کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مزید کچھ عرصہ گزرا، عید قریب آ گئی۔ بادشاہ نے سلطنت میں اعلان کروایا کہ عید کی نماز شاہی ولی صاحب پڑھائیں گے۔ ایک بڑے میدان میں انتظامات شروع ہو گئے۔ شرکاء کو گرمی سے بچانے کے لیے ایک عارضی چھت میدان پر دے دی گئی۔ عید کا دن آ پہنچا۔ ولی صاحب نے منصوبہ بنایا کہ نماز کے دوران جب تمام لوگ سجدے میں ہوں گے تو میں بھاگ جاؤں گا۔ نماز شروع ہو گئی۔ ولی صاحب سجدے میں گئے، پیچھے تمام لوگ بھی سجدے میں چلے گئے۔ ولی صاحب نے نماز چھوڑی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ لوگوں کو سجدے میں کافی دیر گزر گئی۔ پریشانی لاحق ہو گئی کہ کہیں حضرت ولی صاحب انتقال تو نہیں کر گئے۔ پہلی صف میں سے کچھ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مصلی امامت خالی تھا اور ولی صاحب دور ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے دکھائی دیے۔ لوگوں نے سوچا کہ لازمی اس میں کوئی حکمت ہے۔ انہوں نے بھی ننگے پاؤں ولی صاحب کے پیچھے دوڑ لگائی۔ ولی صاحب نے دیکھا کہ لوگ پیچھے بھاگے آ رہے ہیں۔ ولی صاحب نے بھی رفتار بڑھا دی۔ جیسے ہی لوگ عیدگاہ سے باہر نکلے تو عیدگاہ پر عارضی چھت جو ڈالی گئی تھی وہ دڑم کی آواز کے ساتھ زمین پر آ گری۔ لوگوں نے سوچا کہ حضرت صاحب کو پہلے سے چھت گرنے کا علم تھا، اسی لیے وہ نماز توڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ان کے پیچھے بھاگنے سے ہماری بھی جان بچ گئی۔ کچھ ہی دیر میں لوگ ولی صاحب تک پہنچ گئے اور ان کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ شاہی ولی صاحب نے سوچا کہ شاید میری قسمت میں شاہی ولی بن کر رہنا لکھا ہوا ہے، تو اسی لیے انہوں نے قسمت کا لکھا سمجھ کر اسے قبول کر لیا اور دوبارہ اس عہدے سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔